آج کا عنوان جیسا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت، ان کے کرم کی بات چل رہی تھی پچھلا جمعہ بھی، اور حضور علیہ السلام کریم ہیں۔ قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور اسی حوالے سے آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور کرم فرماتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام سے کوئی مانگے تو اسے بھی عطا کرتے ہیں، اور بن مانگے بھی اپنے امتی کو عطا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اس باتوں کی نظر کر رہا ہوں، اے محبوب جو بھی آپ سے مانگے آپ اسے عطا کر دیں۔ جو بھی آپ سے مانگے آپ عطا کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگنے میں یہ بات درست نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، تو غیر اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ ایک دنیاوی بات سے، ویسے تو ابھی میں آپ کو حدیث ایسی سناؤں گا جس میں صحابہ سے بڑھ کر ہم لوگوں کا ایمان اور ہم لوگوں کی شان اور ہم لوگوں کا علم نہیں ہو سکتا، تو صحابہ نے حضور سے ڈائریکٹ مانگا۔ اور اس کی دنیا میں کئی مثالیں ہیں۔ جیسے ایک کمپنی میں کوئی بندہ نوکری کرتا ہے، تو جو بڑا باس ہوتا ہے، وہ مالک جو ہوتا ہے، وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آپ نے تنخواہیں بانٹنی ہے۔ اب کسی کو تنخواہ کی ضرورت جلدی ہوتی ہے یا ویسے بھی، تو لوگ اس مینیجر سے جا کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں پیسے دے دے، تنخواہ دے دے، تو دنیا کو مانگتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب بندہ دنیا دار کے پاس جاتا ہے، وہ دنیا اس سے مانگتا ہے، دنیا دار سے۔ جب دنیا دار کے پاس جاتا ہے، اس سے دنیا مانگتا ہے، تو جب یہاں شرک نہیں ہو رہا، جب یہاں تنخواہ مانگی جا رہی ہے، دنیا مانگی جا رہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو ہم اسے جائیداد کا حصہ دے دیتے ہیں، دنیا دے دیتے ہیں، تنخواہ دے دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی وہ ہیں جو دین بھی عطا کرتے ہیں، دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ میرے نبی سے جو مانگو، جب بندے سے سوال ہوتا ہے تو اسے خدا سمجھ کر مانگا نہیں جاتا، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے اسباب بنائے ہیں، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، سب کو عطا وہی کرتا ہے۔ اور پھر میرے نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ رب مجھے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر جو بندہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے بڑا بن کر، وہ ایک خاص جگہ کا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا بڑا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں میں کس طرح عطا کرتا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں وہ رب مجھے دیتا ہے، میں پوری کائنات میں رزق بانٹتا ہوں، میں پوری کائنات میں دیتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کے پیارے عاشق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاتھ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جو آپ کے در پر آ جاتا ہے حضور وہ نہیں سنتا ہی نہیں، اسے سب کچھ ملتا ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر اپنا عقیدہ یہ بنائے کہ حضور ضرور کرم فرماتے ہیں،
حضور ضرور عطا کرتے، اور اکثر ہمارے والد صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں توجہ کرتے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ وہ تو کریم ذات ہے، انہیں ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا عطا کرتے ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ بہت عطا کرتے ہیں۔ ایک سردار آیا حضور کی بارگاہ میں، اور وہ آزمانے کے لیے آیا تھا، آزمانے کے لیے آیا، اور اس کا سوال کیا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں حضور سے اتنا مانگوں گا کہ آج میں نے حضور کو آزمانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آزمائش کے لیے بندہ مانگتا ہے تو کتنا مانگتا ہے، تو ہم آزمائش کسی کی مانگنے میں کسی کی پوری نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جب وہ آیا، اس نے کہا اعطاہ غنما بین جبلین، کہ اللہ کے نبی جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں یہ سب مجھے عطا کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تمہیں عطا کر دی ہیں۔ تو پہاڑوں کو جو جگہ پر کر دے بکریوں سے، اتنی بکریاں دے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہم نے عطا کر دی۔ اب جو ذہن میں یہ بات سوچ کر آیا تھا کہ آج اللہ کے نبی منع کر دیں گے، جب دیکھی اللہ کے محبوب کی شان کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں، تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا اسلمو، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ جس نبی کی ہم نے صرف باتیں سنی تھی، آج میں ان کی شان دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہ اتنے عظیم شان والے ہیں، میں نے ان سے اتنا سوال کیا ہے، انہوں نے سب کچھ مجھے عطا کر دیا ہے۔ وہ کل کے فاقے کا بھی خوف نہیں رکھتے، سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ حضور بڑی کریم ذات ہے، بڑے ہی کریم ذات ہے۔ یہ کیا کم کرم ہے کہ آج میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، ہم متقی بنے گھوم رہے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے ماتھے پر نہیں لکھے گئے۔ یہ بھی حضور کا کرم ہے، حضور کی عطا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے۔ اب سنیں بڑی خوبصورت بات، حضرت ربیعہ حضور کے صحابی ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی حضور علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اب حضرت ربیعہ یہ حضور کو تہجد کے وقت آپ جو ہے وضو کرواتے تھے، وضو کا پانی دیا کرتے تھے اور اس طرح خدمت کرتے تھے۔ تو جب میرے آقا سے کوئی محبت کرے، میرے آقا سے کوئی محبت کرے تو حضور اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں۔ حضور تو ویسے بھی کرم فرماتے میں بتا چکا ہوں، لیکن جو حضور سے اس قدر محبت کرے۔ حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کی۔ حضرت انس ایک صحابی ہیں، 10 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، بات بڑی خوبصورت ہے اور اتنی بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اس سے بڑھ کر اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت انس نے 10 سال حضور کی خدمت کی، اس کے بعد پوچھا اے انس، حضور کا وصال ہو چکا ہے اور تم نے اس قدر جو محبت کی تھی، اس قدر حضور سے پیار کیا تھا، اس قدر حضور سے محبت کر کے پایا کیا ہے؟ اب تو حضور کا وصال ہو چکا ہے، کیا اب بھی وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ کیا اب بھی وہ کرم فرماتے ہیں؟ حضرت انس صحابی رسول ہیں، کہا ان کے کرم کی کیا بات پوچھتے ہو؟ کہا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں محمد عربی مجھے اپنا دیدار نہ کراتے ہو۔ ہر رات مجھے حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ نے بڑی بلند آواز سے سبحان اللہ کہی، یہ کم بات نہیں ہے کہ ہر رات حضور کا دیدار ہو رہا ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو بکر صدیق سب سے بڑے صحابی، سب سے بڑے صحابی، تاجر بھی تھے، عقل مند، سب کچھ ہیں،
پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے پہلی تمنا کیا ہے؟ کہا صرف یہی تمنا ہے، آپ کو دیکھتا رہو، آپ کو دیکھتا رہو، بس یہی تمنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے اپنے ساتھ رکھا ہے، ہر وقت اپنے جو حضور سے مانگو گے ملے گا۔ اب سنیں حضرت ربیہ، میں بتا رہا تھا وہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، حضور کے صحابی ہیں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سر ربیہ، ربیہ مانگو مانگو۔ اب میرے آقا خود حکم دے رہے ہیں، پہلی بات میرے آقا فرما رہے ہیں ربیہ مانگو۔ اب ایک بات بڑی خوبصورت ہے، حضرت ربیہ نے مانگا کیا؟ اب پہلی بات تو وہ اعتراض ختم ہو جائے گا جو کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ پہلی بات آپ نے ایک جملہ کہا اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ عرض کی حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألک اس کا ترجمہ یہی ہے میں آپ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اگر کسی کو عطا ہوئی ہے تو وہ ہمارے لجپال کو عطا ہوئی ہے۔ عرض کی حضور دینا ہی ہے تو پھر یہ دیں، کیا دیں؟ اب میں بات سلو انداز میں کروں گا، ہے بڑی پیاری۔ کہا مانگنا دیکھے صحابی کا، کہتے ہیں اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ جتنی آپ نے سبحان اللہ کہی، لیکن صحابی کے اس جواب پر آپ اس سے بڑھ کر سبحان اللہ کہنی ہوگی۔ عرض کہ حضور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مرافقتک، یا رسول اللہ میں چاہتا بھی آپ کو ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت کو چاہتا ہوں۔ کہاں چاہتے ہیں؟ کہا مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، جنت بھی وہ چاہیے اگر دینا ہی ہے، کہا ایسی جنت چاہیے جس میں آپ ساتھ ہوں۔ اور پھر کیا نبی کی شان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفوان بن امیہ، مسلم شریف کی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا 100 اونٹ آپ کو عطا کر دیے۔ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے، کہیں سے اگر 70,000 درہم آتے یا 90,000 درہم آتے، روایت میں اس طرح موجود ہے، میرے آقا اسی وقت سب تقسیم کر دیتے، میرے آقا سب اسی وقت بانٹ دیتے۔ اور پھر سنیں صفوان بن امیہ کو آپ نے 100 اونٹ پہلے دیے، پھر ثم میۃ، حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے، پھر 100 اونٹ اور دے دیے، ثم میۃ پھر اور دے دیے۔ اب جب اس طرح 300 اونٹ دے دیے، اب صفوان بن امیہ کہتے ہیں میں پہلے ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے بغض رکھتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات تھی۔ جب حضور نے اس قدر مجھے عطا کر دیا ہے کہ 300 اونٹ عطا کر دیے ہیں، تو کہتے ہیں اب جب یہ عطا ہو گئی، مجھ پر کرم ہو گیا، تو اب سب سے زیادہ ساری کائنات میں اگر مجھے پیارا لگتا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ میرے آقا بڑے ہی کریم ہے، میرے آقا بڑے ہی کریم ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ بڑی خوبصورت روایت، کہتے ہیں جب بھی نبی علیہ السلام سے کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا تو حضور نے کبھی لا نہیں فرمایا، حضور نے عطا ہی کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا میں دے نہیں سکتا۔ بعض دفعہ بظاہر مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا کہ آپ کے پاس بظاہر کچھ نہ ہوتا اور سائل آ جاتا تو آپ کہتے فلاں دکان پر چلے جاؤ، میرا نام لو، وہاں سے جو چاہیے وہ تمہیں دے دے گا، بعد میں قرضہ جانے میں محمد عربی جان۔ حضور کسی سائل کو خالی نہیں لٹاتے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، یہ مدینہ گئے تو کئی دن ہو گئے فاقے میں تھے،
حضور کے روضے پر پہنچے اور اپنے پیٹ کو حضور کے روضے سے لگا دیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں کئی دن سے فاتح ہوں اور آپ کا مہمان ہوں، کرم فرمائے، کرم فرمائے، مجھے کچھ عطا کرے، کھانا دے۔ حضور سے کھانا مانگا تو حضور سے جو کچھ سوال ہوا میرے آقا نے عطا کیا۔ اب کھانا مانگا، کہا میں درود پڑھ رہا تھا اور حضور سے یہ التجا بھی کر رہا تھا کہ بھوک لگی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو حضور کی جالیوں کے ساتھ میں سو رہا تھا، اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ میری آنکھ کھلی تو حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی اور دائیں طرف ابو بکر صدیق کھڑے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، کہا تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس میں پہنچا، لیکن کیا سوال تھا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر مجھے ایک روٹی عطا کی، اور جب نبی علیہ السلام خواب میں آئے تو اللہ کے نبی ہی آتے ہیں اور جو وہ عطا کرے تو عطا کر کے ہی جاتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک روٹی عطا کی ہے، ابو حداد کہتے ہیں میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں اسی طرح موجود تھی۔ میرے نبی سے جو سوال کیا جائے وہ عطا کرتے ہیں۔ میرے نبی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو نبی سے سوال کیا گیا میرے نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا، عطا ہی کیا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بیمار ہو گئے، فالج کا اٹیک ہو گیا۔ آپ جب بیمار ہوئے شاہ عبد الرحیم تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کرم فرمائیں، آپ کا غلام ہوں اور بیمار ہو چکا ہوں، کرم فرمائیں۔ تو ایک دن جب آنکھ لگی تو سرکار خواب میں آ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فالج کا جب اٹیک ہو چکا تھا، حضور کے غلام شاہ عبد الرحیم اللہ کے ولی، آپ کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام، آپ آ کر شاہ عبد الرحیم جب حضور کو دیکھتے ہیں تو آنسو شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم روتے کیوں، اب میں آ چکا ہوں۔ آپ اپنی جھولی میں شاہ عبد الرحیم کو سلاتے ہیں اور اس کے بعد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں آپ کے داڑھی کے بال مجھے لگ رہے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جو میرا جسم خراب ہو چکا تھا فالج کے اٹیک سے، جہاں جہاں آپ دست اقدس پھیرتے جاتے تھے وہ جسم ٹھیک ہوتا چلا جاتا تھا۔ اب شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے شاعروں نے اس طرح بھی کلام لکھا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ وہاں جا کر تو لب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو جو دل میں بات حضور سب جان لیتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ حضور اپنے 2 بال مبارک داڑھی کے وہ بھی عطا کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب مجھے شفا دے دی تو اس کے بعد جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ایسے ہاتھ پھیرا، 2 بال داڑھی مبارک کے بھی مجھے عطا کر دیے۔ حضور علیہ السلام سے جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، اس لیے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے کریم ذات ہیں، بڑی کریم ذات ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا کرم فرمایا۔ اچھا میرے آقا جو عطا کر دیتے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک سفر میں جب کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو کچھ ہے پیش کرو۔ تو کہتے ہیں 21 کھجوریں بڑی مشکل سے ہمیں ملی، ہم نے حضور کی بارگاہ میں رکھ دی، حضور اپنا اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور جب ہاتھ پھیر لیا تو کہا سینکڑوں صحابہ 21 کھجوریں
حدیث کے الفاظ ہیں 21 تمرا، 21 کھجوریں تھیں. میرے آقا علیہ السلام جو عطا کر دیتے ہیں، جو دے دیتے ہیں، اس میں کتنی برکت ہوتی ہے. 21 کھجوریں. ابو ہریرہ کہتے ہیں 21 کھجوریں تھیں، حضور نے کرم فرما دیا، اپنا ہاتھ لگا دیا. اب کہتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ صحابہ کو بھیجتے رہو. صحابہ آتے رہے، کھاتے رہے. جب سارے صحابہ کھا چکے، وہ 21 کھجوریں ختم نہ ہو. جس کو یہ تعریف سرکار کی پسند آئی نا، وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جمعے میں آ ہی چکے ہیں، جمعے میں آ ہی چکے ہیں، تو آپ حضور کی شان میں بھی سبحان اللہ کہتے رہیں. اس میں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آج آپ یہاں بیٹھ کے حضور کی اس شان پر بول رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام اور بھی آپ پر کرم فرمائیں گے. تو 21 کھجوریں تھیں. میرے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ کھا چکے. اب میرے آقا علیہ السلام نے میرے توشہ دان میں دوبارہ وہ 21 کھجوریں اپنے ہاتھ سے رکھ دی. کہا اے ابو ہریرہ جب تیرا دل کرے تو اس سے نکال کر کھاتے رہنا، ولا تکفر، اسے انڈیلنا مت، نہ دیکھنا مت، بس اس سے نکال کر کھاتے رہنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَيَاتًا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک حضور حیات رہے میں اس توشہ دان سے کھجوریں نکالتا، خود بھی کھاتا، لوگوں میں بھی تقسیم کرتا. وہ جو کھجوریں بچ گئی تھی حضور نے مجھے عطا کر دی تھی، اب میں بھی کھاتا، لوگوں کو بھی کھلاتا، پھر بھی وہ ختم نہ ہوتی تھی. پھر کہا حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، اس میں بھی میں اس میں سے کھجوریں نکالتا، لوگوں کو کھلاتا، تقسیم کرتا، پھر بھی وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی. کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس میں بھی کھجوریں نکالتا، دوسروں کو کھلاتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں. پھر آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس میں بھی میں آپ کہتے ہیں نکالتا رہا، تقسیم کرتا رہا. جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اسی رش میں وہ مجھ سے تھیلا گم ہو گیا، وہ توشہ دان گم ہو گیا. کہتے ہیں اس دن مجھے 2 غم ملے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، دوسرا اس تھیلے کے گم ہو جانے کا جس میں نبی علیہ السلام نے یہ کھجوریں عطا کی تھی. اب توجہ کریں، یہ عرصہ بنتا ہے 25 سے 26 سال، اور تھی 21 کھجوریں. پہلے سینکڑوں صحابہ کھاتے رہے، پھر نبی کی حیات میں بظاہر کھاتے رہے، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، اس میں بھی کھاتے رہے. عمر فاروق کا دور خلافت آیا، اس میں بھی کھاتے رہے، لوگوں میں بھی تقسیم کرتے رہے. عثمان غنی کا دور خلافت آیا، 25-26 سال کھاتے رہے، کھلاتے رہے. کوئی سوال کر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ کیسے میں نہ جاؤ، سوال میں نہ جاؤ، یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ سے لگ کر آ چکی ہے. یہ عطا کس نے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جسے عطا کر دے، تو حضور علیہ السلام جسے عطا کر دے اس پر ضرور کرم ہو جاتا ہے.